السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ یہ جو فتویٰ ہے یہ پرانا فتویٰ ہے، انہوں نے نئے فتوے سے پرانے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ جب تک تحقیق نہیں تھی اس وقت تک ناک اور ناک کہتا ہوں آنکھ اور کان دونوں میں روزہ ٹوٹنے کا حکم تھا، لیکن جب تحقیق پوری سائنسی مکمل طور پہ آ گئی تو اب کان میں دوا ڈالنے سے پردہ جو ہے وہ اس کو روک دیتا ہے اس کے حلق تک اس دوا کو پہنچانے میں، جبکہ آنکھ سے جب کوئی دوا ڈالی جاتی ہے تو اس کا ایک کنیکشن ہے جو منہ میں حلق کے اندر آ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آنکھوں میں قطرے ڈالیں تو اس سے منہ میں اس کا ہلکا اثر آ جاتا ہے۔ تو حضرت قبلہ محترم مولانا غلام مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، تو تحقیق جدید کے تحت کیونکہ مسئلے اتحاد پر بھی دیے جاتے ہیں، فتویٰ کبھی ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے، فتویٰ کبھی ایکسیپٹ بھی ہوتا ہے، فتوے کا تعلق ایک رائے سے ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی اصولوں کو سامنے رکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فتویٰ اس وقت جو دیا گیا تھا اس وقت ان کی تحقیق نہیں تھی۔ یہ اب نئے ان کے جو جدید فتوے آ رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کان سے اگر جب تک کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کا اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ دوائی کے قطرے اس کے حلق تک جا سکتے ہیں، وہ بھی جب تک اس کا ذائقہ اس کے حلق تک نہیں آئے گا اس وقت تک اس کے روزے کے ٹوٹنے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ کھانے کو چکھنے کی صورت میں جب تک اس کو زبان سے چکھ کر حلق تک نہ لے آیا جائے اور نگلا نہ جائے اس وقت تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے ہی حلق تک کسی ذائقے کا یا دوائی کا یا کسی قطرے کا پہنچ جانا تب جا کے روزے کو توڑے گا، جبکہ ایسا تو بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے کان میں قطرے ڈالے یا اس کا اگر پردہ پھٹا ہوا بھی ہو تو اس کے گلے تک پہنچ جائے۔ اتنے لمبے قطرے تو ہوتے نہیں ہیں کہ اس کے گلے تک پہنچ جائیں، اس لیے اس قدر مشکل فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آنکھ میں بھی اگر کوئی دوائی کچھ ڈال دی ہے اور اس کا ذائقہ اس کے منہ میں آ کر اس نے فوراً اس کو اگر تھتکار دیا ہے اور اس نے گلے سے نیچے حلق سے نیچے نہیں جانے دیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات آپ کلیئر سمجھنے کی کوشش کریں، اور فتویٰ جب دیں تو فتویٰ دینے کے لیے ہر بات کو ہر پہلو کو ہر زاویے سے دیکھنا ہوتا ہے۔ فتویٰ تو لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، وہ اس کی رائے ہے جو فتویٰ دے رہا ہے، ہم ان کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتے۔ ایسے ہی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے، فتاوی رحیمیہ بھی ہے، انہوں نے اس پر بڑی تحقیق و تشریح اور تفتیش کی ہے کہ جب تک ذائقہ حلق کے اندر نیچے اتر نہ جائے، کیونکہ کسی روزے دار عورت کا کسی کھانے کو چکھنے کے لیے زبان پہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر جب تک حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس وقت تک تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس طرح یہ دوائی بھی اگر حلق سے نیچے اتر جائے اور وہ تتکارے بغیر اس نے نگل لی ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ فی نفسی ہی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن اگر آنکھ کا ذائقہ کسی نے ڈال بھی دی ہے تو اس کا ذائقہ اگر اس کے حلق تک نہیں آیا اور حلق سے نیچے نہیں گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اسی طرح کان میں ڈالنے میں تو بالکل اس کی تحقیق ہے کہ اس میں تو بالکل جاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ تو میرے خیال میں میری رائے کے مطابق جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ مومنین کے روزے نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے اس پر قضا لازم نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کو حلق سے نیچے نہ اتار دے یا اس کو چکھ کر نگل نہ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کا حدیث کا فہم صحیح معنی میں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم مہار بازار لاہور کینٹ۔